بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں محمد احسان اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ضیان انفارمیٹیو سورس یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے ٹینسز کا چھوٹا سا انٹروڈکشن پڑھا تھا کہ ٹینسز ہے کیا، ٹینسز کی کون کون سی ٹائپس ہیں اور مختلف ٹینسز میں ہم کون سے رول کب اور کیسے اپلائی کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم پریویس لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم پریزنٹ ٹینس کی پہلی برانچ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے بارے میں اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کو اردو میں فعل حال مطلق کہا جاتا ہے۔ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے کیا؟ کسی بھی ایکشن یا ایونٹ کو بیان کرنے کے لیے، یعنی جو کام موجودہ ٹائم میں روزانہ کی بنیاد پر ہو رہا ہو لیکن اس کے مکمل ہونے کے بارے میں علم نہ ہو، اسے ہم پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کہتے ہیں۔ جیسے اگزامپل ہے آئی گو ٹو اسکول، میں اسکول جاتا ہوں۔ تو یہ ایک ڈیلی کی روٹین ایکٹیویٹی ہے، روزانہ کی بنیاد پہ پرفارم کیا جانے والا ایکشن ہے۔ اسی طرح وی ورک ان اے کمپنی، ہم ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک ریگولر بیسس پہ پرفارم کی جانے والی ایکٹیویٹی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کن کن جملوں میں ہم پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جتنی بھی ہیبچول ایکٹیویٹیز ہوں گی یا جس جملے میں ہم کسی کی ہیبٹ کے بارے میں بات کریں گے تو وہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی کیٹیگری میں آئے گا۔ اسی طرح یونیورسل ٹروتھ، کسی بھی یونیورسل ٹروتھ یا فیکٹ کے بارے میں ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا استعمال کرتے ہیں۔ ریپیٹڈ ایکشنز آر ایونٹس، کہ جو ایکشن یا ایونٹ روزانہ کی بنیاد پر یا ہماری روٹین لائف میں ریپیٹ ہوتے ہوں یا پرفارم ہوتے ہوں، وہ بھی پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اسی طرح ہم جو بھی انسٹرکشن دیتے ہیں یا ڈائریکشن دیتے ہیں یا اپنی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں یا اپنے ایموشن کو شو کرواتے ہیں تو ہم ایسے جملوں میں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا استعمال کرتے ہیں۔ اردو میں اس کی پہچان کیا ہے؟ کسی بھی فقرے کے آخر میں تا ہے، تی ہے، تے ہے، تا ہو وغیرہ آتے ہیں۔ جیسے وہ اسکول جاتا ہے، ہم انگلش سیکھتے ہیں، میں کتاب پڑھتا ہوں۔ تو یہاں پہ ہیں اور ہوں پریزنٹ کو شو کر رہے ہیں، جبکہ تا ہے، تے ہیں، تا ہوں وغیرہ پریزنٹ انڈیفینٹ کو شو کر رہے ہیں۔ تو اس میں ہم ورب کی کون سی فارم استعمال کریں گے؟ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ہم ورب کی پہلی فارم استعمال کریں گے۔ سادہ جملوں میں کوئی بھی امدادی فعل یا ہیلپنگ ورب استعمال نہیں کریں گے، لیکن سوالیہ اور منفی فقروں میں ہم ڈو اور ڈز کو ایز ہیلپنگ ورب استعمال کریں گے۔ شی، شی، اٹ یا واحد نام کے فعل کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ کریں گے، یعنی تھرڈ پرسن سنگولر ہی، شی، اٹ یا کوئی بھی واحد نیم سبجیکٹ کے طور پہ کسی بھی جملے میں آئے تو اس کے ورب کے ساتھ ہم ایس یا ای ایس کا اضافہ کریں گے۔ جس ورب کا آخری حرف او، ایکس، سی ایچ، ایس ایچ، ڈبل ایس یا ایس ہوگا تو اس کے ساتھ ہم ای ایس کا اضافہ کریں گے۔ اس کے علاوہ بقیہ تمام ورب کے ساتھ ہم ایس کا اضافہ کریں گے۔ جملہ بناتے کیسے ہیں؟ کسی بھی جملے میں 3 بنیادی حصے ہوتے ہیں، سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ۔ کہ جب ہم اردو یا انگلش میں کوئی بھی جملہ بناتے ہیں تو اس کے 3 بیسک پارٹس ہوتے ہیں، سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ۔ سبجیکٹ کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی جملے میں کام کرنے والے کو ہم سبجیکٹ کہتے ہیں۔ کسی بھی جملے میں جو کام ہو رہا ہوگا وہ ہمارا ورب کہلاتا ہے، اور جس چیز کے اوپر کام ہو رہا ہوگا یا جس پر ہم کام کر رہے ہوں گے وہ آبجیکٹ کہلاتا ہے۔ جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ہم ورب کی پہلی فارم استعمال کریں گے، سوالیہ اور منفی فقروں کے لیے ہیلپنگ ورب ڈو اور ڈز کو استعمال کریں گے۔ آئی، وی، یو، دے آر پلورل نیم۔ آئی، وی، یو، دے یا جمع نام کے ساتھ ہم ڈو کو ایز ہیلپنگ ورب استعمال کریں گے۔ ہی، شی، اٹ آر سنگولر نیم۔ ہی، شی، اٹ یہ تھرڈ پرسن سنگولر پروناؤن ہے اور اس کے علاوہ واحد نیم کے ساتھ ہم ڈز ہیلپنگ ورب کا استعمال کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں سینٹینس کیسے بنائیں گے۔ پلورل کے لیے سب سے پہلے سبجیکٹ آئے گا، پھر فرسٹ فارم آف ورب اور آخر میں آبجیکٹ۔ اسی طرح سنگولر سبجیکٹ میں سب سے پہلے سبجیکٹ آئے گا، پھر فرسٹ فارم آف ورب کے ساتھ ایس، ای ایس یا ای ایس کا اضافہ کریں گے اور آخر میں آبجیکٹ لگائیں گے۔ اگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ وہ پیر کو انگلش پڑھاتا ہے، تو یہاں پہ فقرے کے آخر میں تا ہے جو اس چیز کی پہچان ہے کہ یہ فقرہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا ہے۔ ہی اسٹڈیز انگلش آن منڈے، وہ ہر اتوار کو کار صاف کرتا ہے۔ ہی واشز دا کار آن ایوری سنڈے، ہم کتابیں پڑھتے ہیں۔ وی ریڈ دا بکس، علی روزانہ اسکول جاتا ہے۔ علی گوز ٹو اسکول ڈیلی، تو
تو یہاں پہ غور کریں، ہم نے یہاں پہ اسٹڈی کے ساتھ IES کیوں لگایا؟ کیونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اگر سبجیکٹ ہی شی اٹ یا واحد نیم ہوگا تو اس کے بعد جو ورب ہم لگاتے ہیں اس کے ساتھ SES یا IES کا اضافہ کرتے ہیں۔ اسی طرح واش کے ساتھ بھی ہم نے ES کا اضافہ کیا کیونکہ اس سے پہلے ہی سبجیکٹ یوز ہوا ہے جس کے ورب کے ساتھ ہم S یا ES کا اضافہ کرتے ہیں۔ وی ریڈ دا بکس، یہاں پہ ہم نے ریڈ کے ساتھ S یا ES کا اضافہ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اس سے پہلے جمع نیم ہے تو ہم جمع نام کے ساتھ S یا ES کا اضافہ نہیں کرتے۔ گو کے ساتھ بھی ہم نے ES کا اضافہ کیا کیونکہ اس سے پہلے علی واحد نیم استعمال ہوا ہے تو واحد نیم کے ورب کے ساتھ بھی ہم S یا ES کا اضافہ کرتے ہیں۔ نیکسٹ نیگیٹو سینٹینس۔ نیگیٹو سینٹینس پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ہم نیگیٹو سینٹینس کیسے بناتے ہیں؟ سب سے پہلے سبجیکٹ آئے گا، اس کے بعد ڈو اور ڈز ایز ہیلپنگ ورب استعمال ہوں گے اور ان کے ساتھ ہم ناٹ کا اضافہ کریں گے۔ فرسٹ فارم آف ورب استعمال کریں گے اور پھر آخر میں آبجیکٹ آئے گا۔ جیسے میں خط نہیں لکھتا ہوں، آئی ڈو ناٹ رائٹ اے لیٹر، تو یہاں پہ آئی سبجیکٹ ہے، ڈو ہیلپنگ ورب ہے جس کے ساتھ منفی فقرہ بنانے کے لیے ہم نے ناٹ کا اضافہ کیا، رائٹ یہاں پہ ورب ہے اور لیٹر یہاں پہ آبجیکٹ ہے۔ علی اسکول نہیں جاتا ہے، علی ڈز ناٹ گو ٹو اسکول، ہم یہاں نہیں رہتے ہیں، وی ڈو ناٹ لیو ہیئر۔ یہ اس کے بعد ہے انٹیروگیٹو سینٹینس کیسے بناتے ہیں؟ انٹیروگیٹو سینٹینس میں کہ جس فقرے میں کیا کا استعمال ہو، جیسے کیا میں خط لکھتا ہوں، کیا وہ امتحان پاس کرتی ہے، تو اس میں ہیلپنگ ورب سبجیکٹ سے پہلے آئے گا، اس کے بعد سبجیکٹ، پھر فرسٹ فارم آف ورب، پھر آبجیکٹ اور آخر میں سوالیہ نشان۔ جیسے کیا میں خط لکھتا ہوں، ڈو آئی رائٹ اے لیٹر، تو ڈو یہاں پہ ہیلپنگ ورب ہے، آئی سبجیکٹ ہے، رائٹ ورب ہے اور لیٹر آبجیکٹ ہے۔ کیا وہ امتحان پاس کرتی ہے، ڈز شی پاس دا ایگزامینیشن، ڈز یہاں پہ ہیلپنگ ورب ہے جس کے بعد ہم نے سبجیکٹ لگایا، سبجیکٹ کے فوراً بعد فرسٹ فارم آف ورب اور ایگزامینیشن یہاں پہ آبجیکٹ ہے۔ کیا تم گانا گاتے ہو، ڈو یو سنگ اے سانگ۔ نیکسٹ انٹیروگیٹو اور نیگیٹو سینٹینس کہ اگر فقرہ انٹیروگیٹو یعنی سوالیہ بھی ہو اور نیگیٹو یعنی منفی بھی ہو تو تب ہم فقرہ کیسے بنائیں گے؟ تو سب سے پہلے ہم ہیلپنگ اور ڈو اور ڈز لگائیں گے، اس کے بعد سبجیکٹ آئے گا، سبجیکٹ کے بعد ہم ناٹ کا استعمال کریں گے، ناٹ کے بعد فرسٹ فارم آف ورب، پھر آبجیکٹ اور آخر میں سوالیہ نشان۔ جیسے کیا تم نہیں پڑھتے ہیں، ڈو یو ناٹ اسٹڈی، تو یہاں پہ ڈو ہیلپنگ ورب ہے، یو سبجیکٹ ہے جس کے بعد ہم نے ناٹ کا استعمال کیا، اسٹڈی یہاں پہ ورب ہے اور آخر میں سوالیہ نشان۔ کیا میں خط نہیں لکھتا ہوں، ڈو آئی ناٹ رائٹ اے لیٹر۔ کیا تم اسکول نہیں جاتے ہو، ڈو یو ناٹ گو ٹو اسکول۔ یہ نیکسٹ ہے ڈبل انٹیروگیٹو سینٹینس کہ کسی بھی سوالیہ فقرے میں ویئر، ہو، وین، ہو، وائی، واٹ کے الفاظ آئیں تو ہم فقرہ کیسے بنائیں گے؟ تو ایسے سینٹینس میں ہم سب سے پہلے ان انٹیروگیٹو ورڈ کو استعمال کریں گے، جیسے تم کہاں اسکول جاتے ہو، ویئر ڈو یو گو ٹو اسکول۔ میں خط کیوں لکھتا ہوں، وائی ڈو آئی رائٹ اے لیٹر۔ وائی یہاں پہ انٹیروگیٹو ورڈ ہے، ڈو ہیلپنگ ورب، آئی سبجیکٹ، رائٹ ورب ہے اور لیٹر آبجیکٹ ہے۔ تو اگر فقرہ کیا سے شروع ہوگا تو ہم ہیلپنگ ورب سب سے، اور اگر فقرہ واٹ، وائی، ہو، وین، ہو، ویئر وغیرہ کے ورڈ سے شروع ہوگا تو ہم ہیلپنگ ورب سے پہلے ان ورڈز کا استعمال کرتے ہیں جس کے بعد ہم ہیلپنگ ورب لگاتے ہیں۔ I hope you like and enjoy today online class. If you have any question or suggestion, please write in the comment box. If you like the video, please click on the like button and do share the video with others. And don't forget to subscribe my channel Zian Informative Source for getting regular update about upcoming videos. See you in the next video. Till then, Allah Hafiz.